بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے مہینوں کی تیاریوں کے بعد بالآخر آج وہ دن آ پہنچا تھا۔ آج میری شادی تھی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک شور اٹھا کہ بارات آ گئی۔ ساتھ ہی پٹاخوں اور ہوائی فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر سے صرف چند گھنٹوں کی مہمان تھی۔ اس کے بعد مجھے باقی کی ساری زندگی ایک انجان شخص کے ساتھ گزارنی تھی جس سے آج میری شادی تھی۔ یہ سوچ کے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرزانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر سے غیر معمولی قسم کا شور آنے لگا جس میں مردوں کے تیز بولنے کی آوازیں اور کچھ عورتوں کے رونے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ ساتھ ایسی آوازیں بھی آ رہی تھیں جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اس کو ہسپتال لے جاؤ۔ اچانک سے آواز آئی کہ پولیس کو کال کرو۔ میرا دل ڈر کے رہ گیا تھا کہ پتہ نہیں اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے جو ایسی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں اکیلی کمرے میں بیٹھی بے چین ہو رہی تھی کہ آخر مجھے بھی پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس دوران میری چھوٹی بہن ثمینہ بھاگتی ہوئی آئی، کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ آپی باہر بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے لرزائی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے تو اس نے بتایا کہ دولہے کے بھائی نے ہوائی فائرنگ کیا تھا جو ایک محلے کے لڑکے کو لگ گیا تھا۔ اس کی حالت بری خراب ہے اور اس کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری ہاتھوں پاؤں ٹھنڈے ہونے لگ گئے اور پریشانی سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کسی کی نظر لگ گئی تھی ہماری خوشیوں کو۔ اس وقت پولیس سائران کی آواز آنے لگی اور تھوڑی ہی دیر بعد پولیس میرے ہونے والے شوہر اور اس کے بھائی کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ جس گھر میں ابھی خوشیاں تھیں وہ شنائی بج رہی تھی۔ وہاں ایک دم سے سوگ کا سماں بن گیا تھا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میرے ابو اور میرے تایا ابو کمرے میں آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹی اگر تمہاری رخصتی نہ ہوئی تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی اور وہ کسی صورت بھی دولہے کو رہا نہیں کر رہے ہیں۔ بس اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ تم خود ہمارے ساتھ تھانے جاؤ اور اپنے دولہے کی ضمانت کے لیے تھانے دار سے بات کرو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے سرخ جوڑے کو دیکھ کر رحم کھائے اور ان کو رہا کر دے۔ میں چاروں چاند اس جوڑے میں ہی اپنے باپ کے ساتھ تھانے روانہ ہو گئی۔ میرا باپ باہر رک گیا اور میں ابھی اندر چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر انتظار کے بعد مجھے تھانے دار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ ایک بھیانک ناک شکل والا انسان تھا، میل پاٹ آگے رکھے سگریٹ پی رہا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میری بات سن کر کافی دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر کہنے لگا، اچھا تو سواگرات منانے کی بہت جلدی ہے تمہیں، تم کو اس بات کر میں شرم سے پانی ہو گئی لیکن خاموش رہی۔ وہ چالاک انسان ہماری مجبوری سمجھ چکا تھا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ لڑکی ضمانت تو بہت مشکل ہے کیونکہ جس کو گولی لگی ہے اس کی حالت خطرے میں ہے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور پیشانی سے انگلیاں چٹکنے لگی۔ وہ اٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا میرے پاس آ کھڑا ہوا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا کہ ایک شرط ہے، تمہارے دولہے کو رہا کر دوں گا اگر تم آج ہی اپنا دولہا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تم میری دلہن بننا پڑے گا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی اور مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے کسی صورت بھی اس کی گندی آفر قبول نہیں تھی۔ میں چپ چاپ تھانے سے باہر نکل آئی۔ سامنے دیکھا تو میرا باپ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ مجھ سے اس کی بے بسی دیکھی نہ گئی کہ آج وہ میری وجہ سے کتنا مجبور تھا۔ میں الٹے قدموں تھانے دار کے پاس واپس آ گئی اور اس سے کہا کہ پہلے مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے دو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گی۔ اس نے اپنے سپاہی کو آواز دی اور اس کے ساتھ مجھے بھیج دیا جہاں میرا ہونے والا شوہر تھا۔ وہ شیروانی پہنے، گلے میں مالا ڈالے پریشان تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپٹا
اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا کہ مجھے معلوم تھا میرے ہونے والی دلہن ضرور ہمیں بچانے آئے گی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ قدرت نے ہماری پہلی ملاقات کا انتظام کہاں کر رکھا تھا۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ تھانے دار آپ کی رہائی کے لیے میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے پہلے کچھ دیر کے لیے اس کی بیوی بن جاؤں، ورنہ اگر وہ لڑکا مر گیا تو تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے جیل میں رہو گے۔ میری بات سن کر میرا ہونے والا شوہر سوچ میں پڑ گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ میری بات سن کر بھڑک اٹھے گا، تھانے دار کو گالیاں دے گا، اسے برا بھلا کہے گا، اس کی اس حرکت جرأت بھی کیسے ہوئی ایسی بات کہنے کی، لیکن مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا جب اس نے مجھ سے کہا کہ میری خاطر اس کی بات مان لو، ایک بار اس کی خواہش پوری کر دو، جیسے تیسے کر کے ہم ساری عمر جیل میں نہیں سڑنا چاہتے۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو، میری خاطر قربانی دے دو، ویسے بھی آگے چل کر میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ میں نے اس لمحے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس قدموں سے چلتی ہوئی تھانے سے باہر نکل آئی۔ مجھے دیکھ کر میرا باپ تیزی سے میری طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا کہ بتاؤ بیٹی، کیا کہا ہے، ان کو ضمانت مل جائے گی نا؟ میں نے کہا ابو، آپ نے مجھے آج ہی دلہن بنانا چاہتے ہیں نا؟ وہ سر ہلا کر کہنے لگے ہاں ہاں، کیوں نہیں بیٹی۔ میں نے اپنے ابو کا ہاتھ تھاما لیا اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر گھر چلیں۔ میرے ابو نے حیرت ہو کر میری طرف دیکھا اور فکر مندی سے کہنے لگے کہ دلہا تو ابھی تھانے میں ہی ہے بیٹی۔ نہیں بول ابو، دلہا تو گھر پر ہی ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ ابو نے پھر حیرت ہو کر پوچھا کہ بیٹی وہ کون ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ آپ کا بھتیجا ہے نا، تایا ابو کا بیٹا علی۔ حیرت اور خوشی سے میرے باپ کا منہ کھل اٹھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا۔ کچھ عرصے پہلے تک میرے تایا ابو اپنے بیٹے علی کے لیے رشتہ میرے لیے مانگتے رہے تھے اور میرے ابو کی بھی یہی مرضی تھی۔ وہ اس رشتے سے خوش تھے کہ چلو بیٹی بھائی کے گھر چلی جائے گی۔ علی محبت کرتا تھا، پسند کرتا تھا، لیکن میں نے صرف اسی وجہ سے اس سے رشتہ نہ کیا تھا کیونکہ علی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اپنے باپ کا خاندانی کاروبار سنبھالتا تھا۔ کیونکہ میں نے خود کو زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے مجھے شوہر بھی زیادہ پڑھا لکھا چاہیے تھا، لیکن عین وقت پر قدرت نے مجھے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا۔ ایک ایسا انسان جو اپنی اور اپنے بھائی کی جان چھڑوانے کے لیے اپنی دلہن کی عزت کو برباد کرنے پر تلا ہوا تھا، وہ کل مستقبل میں میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، میں تو یہ سوچ کر ہی ڈر گئی تھی۔ اسی دن میں نے اپنے کزن علی کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی، جو کہ ہمارے گھر سے فقط ایک دیوار کے فاصلے پر تھا۔ پتہ نہیں میرا یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح، پر میں پرسکون ضرور تھی۔